والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انشقاق ہے اور اس سورہ کے شروع کے حصے پر میری بات ہو گئی تھی اور تقریباً سورہ کا موضوع ہم نے بیان کر دیا تھا کہ اس سورہ میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ بتایا تھا کہ اس سورہ میں قیامت اور قیامت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو یہ زمین، یہ آسمان اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے حکم کو انجام دینے لگے گی۔ میں اسی کا سرسری پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اخیر میں جہاں میری گفتگو نہیں ہوئی تھی وہاں سے کچھ مطلب بیان کروں گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کے حکم کو سن لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا پھٹ پڑنے کا، تو اللہ کے حکم سے آسمان پھٹ پڑے گا۔ اور وحقت، اور آسمان کو پھٹنے کا حق بھی ہے، یعنی آسمان کو اللہ کے حکم کو سن لینے اور مان لینے کا حق بھی ہے، وہ اسی لائق ہے، اس لیے کہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، اور جو چیز اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اللہ اس کو جو حکم کرے اس حکم کو انجام دینا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اسی سے ان حضرات، ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو لوگ آسمان اور آسمان کی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاندرما کی پوجا کرنا، اور کچھ لوگ جو ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں، کہتے ہیں سوریہ ماتا کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ آسمان ہی کی پوجا کرتے ہیں، اوپر کی ساری چیزوں کی۔ تو ان حضرات کی بھی یہ تردید ہے کہ آسمان خود کوئی قادر یا کوئی قدرت والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آسمان تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور ایک حکم کے تابع ہو کر ایک وقت آئے گا کہ وہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کے اندر خود قدرت نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے وہ چل رہا ہے، جب حکم ہوگا وہ پھٹے گا۔ تو لہذا جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، جو ایسی چیز ہے جو خود بھی کسی کے تابع ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین وہ ساری چیزیں باہر نکال دے گی جو چیز زمین کے اندر ہے۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ زمین میں جو کانیں ہیں، جو لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پٹرول ہے، وہ چیزیں قرب قیامت میں نکل جائیں گی اور آج نکل بھی رہی ہیں۔ اسی طرح سے جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے اندر کی ساری لاشوں کو باہر
نکال دے گی، اور پھر سب کے سب جو ہے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. وہ تخلت، اور زمین اپنی ساری چیزوں سے خالی ہو جائے گی، لاشوں سے بھی خالی ہو جائیں گے جن کو اس میں دفن کیا گیا ہے، اور زمین کے اندر جو اللہ نے جو خزانے رکھے ہیں ان خزانوں سے بھی زمین خالی ہو جائے گی. تو جس طرح سے آسمان کے بارے میں اوپر یہ کہا گیا تھا کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور آسمان اللہ کے حکم کو سن لے گا، اور آسمان کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سن لے، اسی طرح سے زمین بھی پھیلا دی جائے گی، اور زمین اللہ کے حکم سے اپنے اندر کی ساری چیزوں کو باہر نکال دے گی، اور زمین خالی ہو جائے گی، اور زمین بھی اللہ کے حکم کو سن لے گی، اور زمین بھی اس لائق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سن لے. اسی طرح سے زمین پر جو لوگ بھی زمین اور زمین کی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، ان لوگوں کی بھی اس سے تردید ہو گئی، اس سے جو ہے ان کی تکذیب ہو گئی، ان کو جھٹلایا گیا کہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ خود قدرت والی چیز نہیں ہے، یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسانوں تم اپنے رب تک پہنچنے کی خاطر کوشش کر رہے ہو، اور ایک وقت آئے گا فملاقیہ، تم اپنے رب سے ملو گے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور جب اپنے رب سے جب ملو گے تو پھر تمہارے دو طبقے ہو جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو ان کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فاما من اوتی، پہلے دائیں ہاتھ والوں کو بیان کیا گیا اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، وہ لوگ جن کو ان کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فسوف یدعو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب ان کا حساب بہت آسان لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور بلا کر کے ان کو اپنے ایک پردے میں لائے گا، چھپا کر کے کہے گا، اور اس کے ایمان کی برکت سے ان کو پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا. وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. سارے گناہ کا اقرار کرنے کے بعد پھر کہے گا کہ جس طرح سے میں نے آخرت میں تمہارے گناہوں کو چھپا لیا تھا، دنیا میں چھپا لیا تھا، اسی طرح سے آخرت میں بھی تمہارے گناہ کو چھپاتا ہوں اور تمہاری مغفرت کرتا ہوں. یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا. اور اس میں بھی بہت سارے درجے ہوں گے. کبھی کسی کے ساتھ یہ بھی ہوگا، اور کسی کا گناہ ایسا ہوگا کہ جس کی بخشش اس وقت نہیں ہوگی، لیکن کچھ دن کے لیے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن بہر صورت جن لوگوں کو جنت جانا ہے ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کو نام اعمال وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوش خوش لوٹیں گے. جن لوگوں کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے نام اعمال کو روک لیا جائے گا، جن کو آخر جہنم میں جانا ہے، بعد میں جل کر عذاب ہونے کے بعد پھر ان کو نام اعمال ان کو دیا جائے گا. اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور کچھ لوگوں کو، اور وہ لوگ جن کو ان کو نام اعمال ان کے پشت سے کے پیچھے سے دیا جائے گا. اب پشت کے پیچھے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ہاتھ یہاں سے باندھ دیا جائے گا. جیسے دنیا میں مجرمین کو کیا کیا جاتا ہے کہ پیچھے کی طرف دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جب دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا تو نام اعمال وہاں ان کا ہاتھ ہوگا، اور وہاں پر ان کا بائیں یہ کیا کہتے ہیں پشت کا پیچھے کے حصے میں دیا جائے گا. اس لیے کہ دوسری جگہ قرآن میں ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگوں کو ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں ہے پیچھے دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پیچھے دینے کا مطلب یہ ہوا کہ بائیں ہاتھ یہاں ہو جائے گا. یا تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ وہاں کر دے گا اور ان کے دکھائے بغیر ان کو نام اعمال دے گا، یا پھر مجرم کی طرح ان کو جب باندھا جائے گا تو جس کی وجہ سے ہاتھ ان کا پیچھے جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں پر ان کو نام اعمال دیا جائے گا. اچھا، فسوف یدعو ثبورا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے پیچھے کے پشت کے پیچھے سے نام اعمال کو دیا جائے گا، وہ اسی وقت موت پکارے گا. جیسے دنیا میں بھی جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ موت کیوں نہیں آ جاتی، لیکن جب وہ
اب وہ تو موت کے بعد کی زندگی ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے آنے کے بعد ایک موت طاری ہوگی سب پر، خواہ جو لوگ تو مر چکے ہیں تو وہ تو خیر مرے ہوئے پہلے سے ہی ہیں، ان کو دوسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو سب لوگ وہ لوگ ان کو باہر نکالا جائے گا، ان پر تو موت آ ہی چکی ہے۔ لیکن جو لوگ قیامت کے آنے کے وقت میں اس دنیا میں زندہ رہیں گے اور وہ لوگ شرار الناس ہوں گے، سب کے سب کافر ہوں گے، جب قیامت آئے گی دنیا میں کوئی مومن اس وقت نہیں ہوگا، اس وقت جب قیامت آئے گی تو پھر ان کو بھی جو ہے پہلے مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے، دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہوں گے۔ تو کیا کہتے ہیں، ایک موت تو پہلے ہی ہو چکی ہوگی ان پر، اب یہ جو دوسری موت ہوگی اس کے بعد کوئی موت ان پر آنے والی نہیں ہوگی، ان کو تو اب دنیا میں جو کر چکے تھے ان اپنے اچھے یا برے اعمال کا ان کو بدلہ لینا ہے۔ تو مارے گھبراہٹ کے، مارے بے چینی کے اور مارے پریشانی کے وہ لوگ موت پکاریں گے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی کون لوگ؟ جن کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ان کا حال دنیا میں کیا تھا؟ دنیا میں یہ تھا کہ وہ اپنے بال بچوں میں، گھر بار میں بہت خوش تھا، اور اسی خوشی کی بنیاد پر وہ شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، آخرت سے مکمل طور پر غافل تھا، اور اپنے بال بچوں میں رہتا تھا تو بہت موج اور مستی کی زندگی گزارتا تھا، اور جو موج اور مستی کی زندگی گزار چکا اس دنیا میں گزار چکا، اب وہ آخرت میں وہ موج اور مستی کی زندگی اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ انہ ظن ان لن یحور، دنیا میں اس کا حال یہ تھا کہ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اب دوبارہ ہمیں لوٹنا نہیں ہے، یعنی اب ہم جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں، دنیا میں ایک صاحب ایمان ہے اور ایک کافر ہے، ایک اللہ کا فرما بردار ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہے، دونوں کو ایک جیسا چھوڑ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، جو اپنے فرما برداروں کو، اپنے اچھے بندوں کو اچھا بدلہ دینے کے لیے اور بروں کو برا بدلہ دینے کے لیے آخرت رکھی ہے، تو وہ تو ہونا ہے۔ اب جب ہونا ہے، جبکہ یہ جو کافر ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ دوبارہ آخرت میں ہمیں لوٹ کر نہیں جانا ہے، یہی جو موت آئے گی وہی موت ہماری ہمیشہ کے لیے، جب آخرت میں جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سڑ گل کر کے مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، سمجھ میں؟ وہ یہ سمجھتے۔ دوسری جگہ ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا مَبْعُوثُونَ، یہی ہے نا حافظ؟ ہاں، کہ جب ہم کیا ہو جائیں گے، مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم کو دوبارہ کیا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن میں ہے نا یہ آیت، جی، کیا ہم کو مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، سڑ گل کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ جو گوشت پوشت جب قبر میں پہنچتی ہے تو گوشت تو سڑ کر کے کچھ ہی دنوں میں مٹی میں مل جاتی ہے، اور ہڈیاں کچھ دنوں کے اندر بعد میں چل کر کے سڑ گل کر ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، دوبارہ ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ انہ ظن ان لن یحور، وہ گمان کرتا تھا کہ کیا ہم کو دوبارہ ہم آخرت میں لوٹیں گے، وہ یہ ہرگز نہیں لوٹیں گے، صحیح میں؟ وہ ایک سمجھتے تھے کہ ہرگز ہم آخرت میں نہیں لوٹنے والا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کی ہر بات کو اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو وہ چونکہ وہ دیکھ رہا ہے، لہذا اور جو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اندھا رب ہوتا تو کوئی برا کرتا کوئی حرج نہیں، کوئی اچھا کر رہا ہے کوئی حرج نہیں، وہ تو ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہر عمل کو دیکھنے کے ساتھ وہ انصاف کرنے والا بھی ہے، تو اگر اچھوں کو اچھائی کا بدلہ اور بروں کو برائی کا بدلہ اگر وہ رب نہ دے تو یا تو وہ دیکھ نہیں رہا ہے یا پھر وہ انصاف کرنے والا نہیں، حالانکہ وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اس کے انصاف کا تقاضا اور اس کے دیکھنے کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ چند چیزوں کی قسمیں کھا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ تم بھی ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف گزرتے ہو۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کہتے ہیں جب سورج ڈوبتا ہے
تو جب ڈوبتا ہے تو چاروں طرف آپ دیکھتے ہوں گے کہ سرخ بادل ہوتا ہے، لال لال بادل ہوتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شفق۔ تو میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھاتا ہوں اور اس چیز کی قسم کھاتا ہوں جس کو رات جمع کر لے۔ بھائی رات جمع کر لے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے رات جو ہے ہر چیز کو جمع کرنے کا سبب ہے۔ رات خود جمع تو نہیں کرتی ہے، لیکن جیسے ہی رات آتی ہے فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ ہر چیز جمع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کاروبار میں رہتے ہیں سب لوگ گھر میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جانور وغیرہ چاروں طرف پھرتے رہتے ہیں، لیکن جو مالک ہوتے ہیں وہ لوگ رات میں اپنے جانوروں کو گھر میں جمع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جنگلوں کے جانور بھی رات میں اپنے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کی ساری چیزیں ہر جگہ ایک جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ اس میں نمازیں وغیرہ بھی ہیں، اس لیے کہ تہجد کی نمازیں وغیرہ، خاص طور پر جو رات کی جو عبادتیں ہیں، لوگ یکسوئی کے ساتھ دن میں عبادت نہیں کرتے تھے، آخرت یہ رات ہوتی ہے تو سب لوگ یکسوئی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عبادت میں لگتے ہیں، تو گویا وہ عبادت بھی جمع کی گئی ہے۔ تو رات کی قسم اور اس چیز کی قسم جو رات جمع کر لے۔ شفق کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب چاند جو ہے اس کے معنی بھی جو ہے جمع ہونے کے ہی ہیں، اور چاند کی قسم جب وہ جمع ہو جائے یعنی اس کی روشنی کیا ہو جائے؟ جمع ہونے لگے۔ تو یہ چند چیزوں کی قسمیں کھا کر کے بیان کیا کہ لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف، ایک حالت سے دوسرے حالت سے گزرو گے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف آؤ گے۔ یعنی انسان ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ انسان باپ کے ایک نطفہ تھا، پھر اس کے بعد ماں کے رحم میں پہنچا، پھر دنیا میں پیدا آیا، دنیا میں جو ہے پہلے بچہ تھا، بچہ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے 30-40 سال کی عمر میں بہت مضبوط قسم کا انسان بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال پہنچنے کے بعد وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں انسان کیا تھا؟ کمزور تھا، بڑے ہونے کے بعد بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ تم ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف ضرور گزرو گے، اور جب یہاں گزر رہے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ موت سے بھی گزرو گے، اور جب موت سے گزرو گے تو جس طرح سے کیا کہتے ہیں یہاں ایک حالت سے دوسری حالت سے گزر ہو رہی ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، آخرت میں بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیلی ہوگی، یعنی وہاں پر بھی جو ہے تم کو یا تو کیا کہتے ہیں اچھا انجام یا پھر برے انجام کی طرف تم کو گزرنا ہوگا۔ سمجھ میں؟ فما لہم لا یؤمنون، اب بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے واضح علامتیں ہیں، کیا کہتے ہیں آسمان اللہ کے تابع ہے، زمین اللہ کے تابع ہے، اور ان تمام چیزوں کو بیان کر کے اللہ نے یہ بیان کیا کہ تم کو جو ہے تمہارے دو طبقے ہو جائیں گے، کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، کچھ لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے خوش و خرم ہوں گے آخرت میں، جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے منحوس لوگ ہوں گے، وہ اپنے آخرت میں موت پکاریں گے۔ ان تمام باتوں کو کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے باوجود بھی اب تو ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایمان قبول کر لے، اور ایمان قبول کر کے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، لیکن اس کے باوجود فما لہم لا یؤمنون، کیا بات ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ ان کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کفار کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو لا یسجدون، سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سجدے سے مراد دراصل ہے کہ وہ مانتے نہیں، بھائی جھکتے نہیں ہیں۔ سجدہ کا مطلب وہ جھکتے نہیں ہیں، یعنی جب اتنی باتیں صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، اور اللہ نے صرف ایک جگہ نہیں پورے قرآن میں کھول کر بیان کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے کیوں نہیں؟ صرف نماز و سجدہ نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے مکمل جھکتے کیوں نہیں ہیں، یہ بیان کیا ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، اس کے مقابلے میں جو کفار کی حالت کیا ہے؟ کفار اللہ کو اور اس کے رسول کو، اس کی کتابوں کو جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں۔
اب کریں کہ واللہ اعلم بما یعون، اللہ اس چیز کو زیادہ جانتا ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں، جس کو وہ عمل کرتے ہیں، جس کو وہ یاد رکھتے ہیں، جو وہ کرتے رہتے ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ زیادہ جانتا ہے۔ لہذا کفار کو بے ہوش اور کیا کہتے ہیں بے خبر ہو کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا پرواہ ہو کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انجام جو ہے ہمارا بہت اچھا ہوگا۔ یہ کفار کا معاملہ بیان کیا، اور قرآن کا میں نے اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً بتایا ہے کہ جیسے ہی کفار کے برے انجام کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں اہل ایمان اور نیکی کرنے والوں کے اچھے انجام کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کفار کے بارے میں تو پہلے کہہ دیا گیا کہ ان کو آپ عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور ان لوگوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے۔ یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا وہ بدلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جو مومنین کو جنت دے گا، اس جنت کا آرام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کی نعمت جب کسی آدمی کو ملتی ہے تو جیسے ہی نعمت ملتی ہے تیسے ہی اس کے ساتھ ایک احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ کل یہ پیسہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ مکان کل ہم سے چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی ہم سے کل چھین لی جائے، یعنی ایک خدشہ ہوتا ہے۔ اور کب تک یہ گاڑی چلے گی کہنا مشکل ہے، کب تک یہ گھر چلے گا کہنا مشکل ہے، کب تک یہ نوکری چلے گی کہنا مشکل ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بے فکر کر دیا ہے کہ یہ جو آرام ہوگا یہ آرام ہمیشہ کا آرام ہوگا۔ جو بھی جنت میں جو بھی میوے ملیں گے، جو راحتیں ملیں گی، جو کیا کہتے ہیں دودھ کی ندیاں ملیں گی، اور جو شہد ملے گا، وہ جتنی بھی چیزیں نعمت کی ملیں گی وہ سب کے سب ایک دن، دو دن، ایک سال، چند سال کے لیے، 100 سال، 2 سال، 400 سال، 1000 سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح سے ایک بڑے عالم ہیں حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان ہمیشہ سے گرچہ نہیں ہے لیکن وہ رہنے والا ہمیشہ کے لیے، یعنی اللہ نے جو پیدا کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ خواہ وہ اگر کافر ہے تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اگر وہ مومن ہے تو جنت کے آرام میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔